اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ سمندر ساتھ، آسمان ساتھ، کعبے کے چکر ساتھ، قرآن کی منزلیں اور یہ اسم اعظم بھی ساتھ، ایک ساتھ پڑھنے والا ساتھ سمندر کے خزانے حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اگر آپ لوگ بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ضرور لکھ دیں۔ ناظرین، بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین امور نئی ایجاد کردہ چیز میں ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ محترم ناظرین، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب زندگی کی ساری راہیں ختم ہو جاتی ہیں تو ایک راستہ بچتا ہے، اور وہ ہے دعا کا راستہ۔ بعض اوقات اللہ پاک بندے کو آزماتے ہیں، اور بعض اوقات گناہ اتنے ہوتے ہیں، نافرمانیاں اتنی ہوتی ہیں کہ ایک تسبیح کا ذکر کرنے سے دل کو سکون اور راحت مل جاتی ہے۔ وہ ذکر، وہ تسبیح اور عمل گناہوں کا مداوع بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کیا کرتے ہیں، جب وہ عمل مداوع بن جاتا ہے، ادھر دنیا کی راہیں اللہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کوئی عمل کر کے مایوس نہ ہوئیے گا، چھوڑیے گا نہیں، اور اگر نہیں ملا تو اس میں اپنا قصور شامل کیجیے گا اور کہیے گا کہ کہیں نہ کہیں میری کمی ہے۔ اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں، میرے مانگنے میں ہی کمی ہے۔ ناظرین، ایک درویش کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آیا، بہت طاقتور جن، بہت بڑی عمر کا اور صدیوں پرانا جن۔ 1600 سال اس جن کی عمر۔ پانی کے اندر رہتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اس سے پوچھا کہ پانی کے راز بتا۔ اس نے کہا کہ 7 سمندر ہیں، اور ہر سمندر کی حاکم سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت۔ 7 سمندر ہیں، اور ہر سمندر کے جو حاکم ہیں، جو یعنی جس پہ سمندروں کی حکمرانی ہے، جو چیز، وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے۔ جتنی آیات ہیں، ہر آیت ایک ایک سمندر پہ حکمران ہیں۔ اور کہنے لگے، میں نے پوچھا، ان صاحب نے مجھے بتایا، میں نے پوچھا جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کو 7 سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ اس کی محبوب بن جاتی ہے، اور وہ دعا کرتی ہے، اللہ یہ پڑھتا رہے اور ہمارے اوپر عنایت کی بارش رہے، یا اللہ یہ آیات پڑھتا رہے، جنت اور برکت پاتا رہے، یا اللہ یہ آیات پڑھتا رہے، پرسکون اور خوشحال رہے۔ اور بھی سمندر کی بڑی مخلوق دعائیں کرتی ہیں۔ اب وہ حدیث سامنے آ گئی، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے سمندر کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، زمین کی مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ ہر آیت ایک سمندر کی حاکم ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے۔ دوسری آیت دوسرے سمندر کی بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ تیسری آیت تیسرے سمندر کی بادشاہ ہے۔ اسی طرح 7 آیات 7 سمندروں کی بادشاہ اور شہنشاہ ہیں۔ جو بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے ایک بار، اللہ پاک ان 7 آیات کی تاثیر اور طاقت اسے عطا فرماتے ہیں، اور 7 سمندروں میں جو غذا، رزق، طاقت اور قوت اللہ نے رکھی ہے، اس کا حصہ اس بندے کو دیتے ہیں جو صرف ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ کی بہت عظیم اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورت کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ نماز کا لازمی رکن ہے، چنانچہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔
اس صورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے اور فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے والی کو۔ چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی صورت لکھی گئی ہے، اس لیے اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نمازوں میں قرأت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کا ایک نام الکتاب بھی ہے۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پوری سورت تک یہی سورت القرآن ہے اور الکتاب ہے اور سبع ثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام الحمد اور سورۃ الصلاح بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، میں نے صلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، پوری حدیث تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے، اس لیے اس سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ دارمی میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر زہر کی شفا ہے، اور اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ یا بنیاد۔ اس سورت کی بنیاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو رب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالی کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ضرور ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو حق تعالی فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ تو خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کے مثل ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے مفید دعا کے بارے میں غور و فکر کیا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔ پھر جب مزید غور کیا تو یہ دعا سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں نظر آئی۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں دنیا اور آخرت ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔
ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب ام القرآن، سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ سبحان اللہ دوستوں، البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے، اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھیں تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ الفاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مزد حاصل ہو کہ وہ اس سورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس سورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء و صفات اور افعال الہی، شریعت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالی پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والی ذات باری تعالی کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات ہی اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول، فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی کی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ ناظرین، جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے اور بہت سی ادویات اور دموں کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر و برکت کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، میں اس لیے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً لبیک کہا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ قرآن کی سب سے بڑی سورت مجھے بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ ناظرین، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے۔ رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے ان کے شکرانے کے طور پر 30 بکریاں انہیں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں،
میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے، جاؤ یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بستر پر لیٹو تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے موت کے علاوہ ہر چیز سے محفوظ رہو گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بستر پر لیٹ کر سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی بھی نہیں کھلا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ حضور خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے۔ دوستو، سورۃ الفاتحہ کے صرف 7 آیتیں ہیں۔ ہم روزانہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ پورا سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں اور فضیلتیں کیسی ہیں، سبحان اللہ! ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا ایسا ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی ہو۔ سوتے وقت ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے اللہ پاک ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو جب بھی وقت ملے تو اول و آخر درود پاک پڑھ کر ایک تسبیح سورۃ الفاتحہ کی پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کی بدولت آپ مالا مال ہوں گے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، یہ پڑھ کر پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورۃ الفاتحہ بلکہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا اور ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے رکوع اور سجدہ کر لیا اور تشہد بھی پڑھ لیا تو اس نے دعا کی اور اپنی دعا میں کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بنا پر کہ تیرے لیے ہی تعریف ہے، تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، تو بہت احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بلا مادہ پیدا کرنے والا ہے۔ اے بزرگی اور عظمت والے، اے زندہ و جاوید، اے سب کو قائم رکھنے والے، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم جانتے ہو اس نے کن لفظوں سے دعا کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بخوبی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو وہ ضرور جواب دیتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کچھ مانگا جائے تو ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کم،
جس نے ان کو یاد کیا یا ان کو پڑھا یا ان کے معنی جانے اور ان پر عمل کیا اور محفوظ کر لیا، بے شک وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں اللہ کا وہ نام جو آپ کو زیادہ پسند ہے لازمی مینشن کر دیں۔